بہت اہم پہلو پر بات کریں گے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا خود بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کی اس کائنات سے مجھ فاطمہ کو 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ ناظرین اکرام، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں اگر دنیا سے مجھے کوئی چیز پسند آئی تو وہ فقط 3 چیزیں تھیں۔ ان میں سے پہلی چیز کہ مجھے اپنے بابا پیغمبر گرامی اسلام کے چہرے کی زیارت کرنا بڑا پسند ہے، اور فرمایا دوسری چیز مجھے قرآن کی تلاوت کرنا بڑا پسند ہے، اور تیسرا خدا کی راہ میں انفاق کرنا بڑا پسند ہے۔ پہلی چیز یہ کہ فرمایا مجھے اپنے بابا رسول اللہ کی زیارت کرنے کا بڑا اشتیاق، اور میں اپنے بابا رسول اللہ کی زیارت کرنے کو سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب بھی پیغمبر گرامی اسلام کسی سفر کا ارادہ کرتے تھے، جب بھی سفر پہ جانا ہوتا، سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے مل کر جاتے تھے، اور اتنی محبت جناب سیدہ سے، اور جناب سیدہ کو اتنی محبت اپنے بابا سے کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے اپنی زیارت اپنی بیٹی کو کروایا کرتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا کی اتنی خدمت کیا کرتی تھیں، اتنا خیال رکھا کرتی تھیں کہ جب وہ دن تھے ابتدائے نبوت کا، وہ زمانہ کہ جب پیغمبر گرامی اسلام طائف کی ان گلیوں کے اندر مشرکین کے ہاتھوں لہو لہان اپنے لہو میں نہلائے ہوئے جب گھر واپس آتے تھے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا پیغمبر گرامی اسلام کے زخموں پر پٹی لگایا کرتی تھیں، اور ان کا اتنا خیال رکھا کہ رسول اللہ کو بھی فرمانا پڑا کہ فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے، یعنی فاطمہ اتنا خیال رکھتی ہے کہ جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دل کرتا کہ وہ اپنے بابا کی زیارت کریں، اور جب بھی بے چینی محسوس ہوتی تھی تو اپنے بابا کی زیارت کو چلی جاتی تھیں، اور جب جاتی تھیں تو رسول اس قدر عالی شان استقبال کرتے تھے کہ اپنی مسند کو چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور شہزادی کونین کو اپنی مسند پر نہ صرف بٹھاتے تھے بلکہ آگے بڑھ کے پیغمبر گرامی اسلام جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ماتھے کا بوسہ لیتے تھے، اور بوسہ لینے کے بعد فرماتے تھے زہرا میں جب بھی آپ کی پیشانی کا بوسہ لیتا ہوں مجھے اس پھل کی خوشبو آتی ہے جو معراج کی رات مجھے جنت میں کھلایا گیا۔ یہی تو وجہ تھی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اس فانی دنیا میں مجھ زہرا کو اگر کوئی چیز پسند ہے تو اپنے بابا کی زیارت کرنا بڑا پسند ہے، اور دوسری چیز فرمائی مجھے قرآن کی تلاوت کرنا بڑا پسند ہے۔ اس لیے تو اگر معصومین کی روایات کو دیکھا جائے تو بارہا معصومین کی روایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت اور اس کی عظمت کی طرف ہمیں بہت ساری روایات ملتی ہیں معصومین کی طرف سے۔ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے حضور اکرم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کے وقت 10 آیات کی تلاوت کرے گا تو خدا اس کا نام غافلین میں نہیں لکھے گا، اور اگر کوئی شخص رات کے وقت 50 آیات کی تلاوت کرے گا تو خداوند عالم اس کا نام اپنے ذکر کرنے والوں میں لکھ لے گا، اور اگر کوئی 100 آیات کی تلاوت کرے گا تو خداوند عالم اس کا نام قانتین میں لکھ دے گا، اور اگر کوئی 200 آیات کی تلاوت کرے گا خداوند عالم اس کا نام خاشعین میں شمار کرے گا، اور اگر کوئی شخص 300 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کا نام سعادت مندوں میں لکھ دے گا، اور اگر کوئی 500 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار اس کا نام اپنے عبادت گزاروں میں لکھ دے گا، اور اگر کوئی شخص 1000 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو گویا اس نے خداوند عالم کی راہ میں کثیر مقدار میں سونا خدا کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان